کہ پاکستان میں بیٹری سیکٹرز کا 100% جو ہے وہ فیک انوائسز پہ کام ہو رہا ہے. 100 کی اطلاعات ہیں نہیں, یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام بڑی کمپنیاں اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے خام مال کو لوکل مارکیٹ سے پرچیز کرتی ہیں, اور ان کی خریداری جو ہے وہ بیرون ملک سے جو درآمد شدہ جو خام مال ہے اس کے لیے انہوں نے بے نامی کمپنیز بنا کے رکھی ہوئی ہیں, اور بے نامی کمپنیز کے لیے وہ فیک انوائسز کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ابھی آصف رزاق دینار, یہ تقریباً جعلی فیک انوائسز کے تقریباً 5 FBR کے جو مقدمات ہیں اس میں نامینیٹ ہے. جس طرح ایکسائڈ نامینیٹ ہے, جس طرح نیٹ پیک نامینیٹ ہے, جس طرح فونک نامینیٹ ہے, اس طرح آصف رزاق دینار بھی نامینیٹ ہے. اور آصف رزاق دینار پہ تو FIA کے اسٹیٹ بینک سرکل میں بھی ایک فیک انوائسز کے اوپر جو 2021 میں آئی تھنک جو ہے ایک رزاق دینار کھلے دل کے آدمی ہے بہت زیادہ, اور جیب کے بھی کھلے جیب کے بھی آدمی ہے. FBR کے RTOs میں بھی ہوئی ہے, اور جو لاسٹ جو مقدمہ جو ہوا ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس آفس, FBR کا جو کارپوریٹ ٹیکس آفس ہے CTO جس کو کہتے ہیں, اس میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں آصف رزاق دینار کو پاکستان واپس آنے پر گرفتار کیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین, ہم نے آپ کو اپنے ایک گزشتہ پروگرام میں FBR کے سسٹم کو بائی پاس کر کے اس کے سافٹ ویئر کے اندر ڈفرینٹ قسم کے لوپ ہولز تلاش کر کے اور تقریباً 7 ارب روپے سے زائد کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جنریٹ کیے جانے اور ان کی بنیاد پر سیلز ٹیکس کلیم کیے جانے کا ایک اسکینڈل سے آپ کو آگاہ کیا تھا. اور اس اسکینڈل پر FBR حکام کافی ٹائم سے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں پھر اس میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا جس میں ملک کے نامور کاروباری اداروں کے نام نامینیٹ کیا گیا, اور اسی ایک کاروباری ادارے اس مقدمے میں نامزد ایک بڑے کاروباری شخصیت آصف رزاق دینار صاحب کو بیرون ملک واپسی پر گرفتار کیا گیا ہے. نادر صاحب, کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. FBR کے جو سسٹم ہے اس میں فیک انوائسز کا سلسلہ تو کچھ عرصے سے چل رہا ہے, اور اس میں جو بیٹری سیکٹر ہے پاکستان کی, جو بیٹری صنعت سے وابستہ جتنی بھی کمپنی بیٹریز بناتی ہیں, جو بیٹریز بناتی ہے بڑی چاہے وہ کار بیٹریز ہوں, چاہے وہ ایون ہر قسم کی ہر قسم بیٹریز جو بناتی ہیں, تو وہ بیٹری سیکٹرز جو ہے وہ پاکستان میں ایسا ہے کہ کیونکہ خام مال جو ہے جو بیٹری میں استعمال ہوتا ہے وہ درآمد کرنے میں ان کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ لوکل انڈسٹریز سے جو آرگنائز سیکٹرز ہیں جیسے کباڑی وغیرہ جتنے بھی پاکستان سے لوکل پرچیز ہوتی ہے, تو اس کے لیے لیکن بڑی کمپنیز ہیں ان کو FBR کے سسٹم میں اپنی جو ہے انوائسز جنریٹ کرنی پٹ اپ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے بہت ساری فیک انوائسز, مطلب یہ آپ اس وقت یہ تصور کر لیں کہ پاکستان میں بیٹری سیکٹرز کا 100% جو ہے وہ فیک انوائسز پہ کام ہو رہا ہے. 100 یہ آپ کی اطلاعات ہیں؟ نہیں, یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام بڑی کمپنیاں اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے خام مال کو لوکل مارکیٹ سے پرچیز کرتی ہیں, اور ان کی خریداری جو ہے وہ بیرون ملک سے جو درآمد شدہ جو خام مال ہے اس کے لیے انہوں نے بے نامی کمپنیز بنا کے رکھی ہوئی ہیں, اور بے نامی کمپنیز کے لیے وہ فیک انوائسز کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کی بات سمجھیں, آپ مجھے بتائیں کہ وہ خام مال پاکستان کی لوکل مارکیٹ سے خریدتی ہیں؟ بالکل لوکل مارکیٹ میں یہ جو استعمال شدہ ہوتی ہے. بڑے جو بیٹری سیکٹر کی جو بڑے پلیئرز ہیں, جتنے بڑے پلیئرز وہ خام مال جو ہے لوکل مارکیٹ سے خریدتے ہیں, اور پھر وہ جعلی سیل سے انوائس کیوں جنریٹ کرتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کم قیمت حاصل کرتے ہیں, اور وہ جو خام مال جو بیرون ملک سے منگوایا جاتا ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے اس سے. اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جتنے بھی سیکٹرز جو بیٹری سیکٹر سے وابستہ لوگ ہیں وہ اچھی طرح یہ واقف ہے کہ جو پہلی جو خام مال جو امپورٹ شدہ ہوتا ہے اس کی بیٹری کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے, 2.5 سے 3 سال کی ہوتی ہے, لیکن جو لوکل مارکیٹ سے خریدا جاتا ہے وہ کباڑ کے پہلے سے استعمال شدہ ہوتا ہے, اس کی اپنی اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ اس کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ فیک کمپنیاں استعمال کی جاتی ہیں, اور اسی خریداری کے لیے وہ فیک انوائسز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں, یعنی تاکہ اپنا منافع کرتی ہیں. بنیادی طور پہ یہ کمپنیز, جو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ سارا خام مال امپورٹ کیا ہے, اور اس میں سے کافی بڑی تعداد, کافی 100% جو ہے 100% لوکل باڈیز لوکل مارکیٹ سے خریدا جاتا ہے. اچھا, یہ ایک تو اس کا معاملہ ہے کیونکہ وہ لیڈ سیسا جو بنیادی کمپاؤنڈ ہے بیٹری کا, وہ استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ بیٹری کے لیے, جو بیٹری کی جان ہے اصل میں جس کو, لیکن وہی سب سے کاسٹلی ہوتا ہے, اور وہی لوکل مارکیٹ سے پرچیز کیا جاتا ہے سب سے زیادہ. یہ ایک تو الگ ڈسکس ہے. مثلا اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ تمام بڑے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ ایکسائڈ ہو,
بیٹری کا ہو یا فونکس بیٹری ہو، ایون کہ سندھ کی جو بڑی ایک بیٹری ساز صنعت ہے میٹ پیک، سندھ تو یہ سارے اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ان جی تو یہ تمام جو بیٹری ساز ہیں، بیٹری بنانے والے ادارے ہیں، بڑے میجر پلیئرز ہیں، انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے اس مقدمے؟ جی یہ سب ایف آئی آر ہوتی ہے ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کسٹم ایف بی آر انٹیلیجنس انویسٹیگیشن میں بھی ہوئی ہے، ایف بی آر کے آر ٹی اوز میں بھی ہوئی ہے، اور جو لاسٹ جو مقدمہ جو ہوا ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس آفس ایف بی آر کا جو کارپوریٹ ٹیکس آفس ہے سی ٹی او جس کو کہتے ہیں، اس میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں آصف رزاق دینار کو پاکستان واپس آنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اب دلچسپ اصل میں اس میں دو تین چیزیں ہیں اور سوالات بھی ہیں کچھ ایف بی آر کے حکام سے بھی، کہ جیسے ابھی آصف رزاق دینار یہ تقریباً جعلی فیک انوائسز کے تقریباً 5 ایف بی آر کے جو مقدمات ہیں اس میں نامینیٹ ہیں، جس طرح ایکسائڈ نامینیٹ ہے، جس طرح میٹ پیک نامینیٹ ہے، جس طرح فونیک نامینیٹ ہے، اس طرح آصف رزاق دینار بھی نامینیٹ ہے۔ اور آصف رزاق دینار پہ تو ایف آئی اے کے اسٹیٹ بینک سرکل میں بھی ایک فیک انوائسز کے اوپر جو 2021 میں آئی تھنک جو ہے ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے پہلے سے۔ آصف رزاق دینار ہے کون پہلے؟ آصف رزاق دینار جو ہے وہ دینار انڈسٹری جو ہب بلوچستان میں واقع اسٹیل کی ایک بڑی انڈسٹری ہے، صنعت ہے، اس سے وابستہ ہے، اور خود جو ہے وہ بلڈر ہیں۔ یہ منظور قادر کاکا جو آپ سابق ڈی جی ایس بی سی ہے ان کے بہت قریبی دوست ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے کنسٹرکشن لائن میں بھی جو ہے یہ مطلب یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر جو ہے اس میں تبھی یہ آپ کو موو کیا ہے انہوں نے ایک وہاں سے اسٹیل کی انڈسٹری سے اب یہ ریئل اسٹیٹ بالکل بڑے پلیئروں میں شامل ہیں اور بڑے پروجیکٹ ہیں کراچی کے اندر۔ یعنی منظور قادر کاکا جو فارمر سابق سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو سابق سربراہ تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ان کا کافی عمل موجودہ صدر جو ہے آصف زرداری ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے تو بھی یہ شامل ہے۔ اچھا بہرحال آصف رزاق دینار کے اوپر تو اصل میں ہم نے یہ ٹاپک پورا یہ ہے ہمارا اور پروگرام کہ ان کی گرفتاری ہی کیوں عمل میں آئی گئی۔ اب اس میں کچھ سوالات ہیں ایف بی آر حکام سے بھی، اب کیونکہ جب آصف رزاق دینار کو کراچی ایئرپورٹ پہ امیگریشن حکام نے روکا، اسٹاپ لسٹ میں ان کا نام تھا، اور سی ٹی او کو انہوں نے کال کی اور سی ٹی او یعنی کارپوریٹ ٹیکس آفس کے حوالے کیا انہوں نے، تو جب وہ اسپیشل کورٹ کسٹم میں جب پیش کیا گیا تو اپنے وکلاء سے اور اپنے جو عزیز و اقارب جو ان کے وہاں جمع تھے ان سے انہوں نے کہا کہ جب 8-10 کروڑ میں 1 سال کا ہم دے چکے ہیں ایف بی آر کو تو پھر کیوں مقصد گرفتاری عمل میں لائے گی۔ تو جب یہ بات مجھ تک بات ہوتی تو میں نے اپنے طریقے سے جب تھوڑی بہت چھان پٹک کی تو معلوم یہ ہوا کہ آصف رزاق دینار کھلے دل کے آدمی ہے بہت زیادہ، اور ان جیب کے بھی آدمی ہے، اور 2019 سے ان کے اوپر مقدمات مسلسل یہ والے ہو رہے ہیں فیک انوائسز استعمال کرنے کے۔ تو ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ہر سال جو ٹوٹل فیک انوائسز کا حجم جتنا استعمال کرتے ہیں اس کا 10% جو ہے حصہ یہ ایف بی آر کے اوپر سے لے کے نیچے ہرارکی تک تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، تو اسی لیے جو سابقہ جو ان کے اوپر افسر ہوتے ہیں وہ نیکسٹ کو پاس آن کر کے جاتے ہیں کہ یار یہ پارٹی جو ہے وہ یعنی کہ مطلب یہاں پارٹی ہے، مطلب ان کو نامینیٹ کریں پھر دوبارہ جو ہے آپ یہ والی جو ایف آئی آر ہے سی ٹی او میں، اس پوری ایف آئی آر کے اندر یہ کہیں نامینیٹ نہیں ہے۔ آپ یہ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں مذاق، یہ دیکھیے اور قانون اس طرح دیکھیں قانون امپلیمنٹ ہوا ہے یہ ہے کہ سی ٹی او کی اس ایف آئی آر میں پوری ایف آئی آر میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ جب میری سی ٹی او کام سے بات ہوئی اور یعنی کارپوریٹ ٹیکس آفس کے ٹیکس آفس کی جو ایف آئی آر ہے اس میں آصف رزاق دینار اس پوری ایف آئی آر میں ابھی تک نامینیٹ نہیں ہے۔ صحیح، تو یہی سوال جج نے اور کورٹ میں جو ان کے وکلاء ہیں انہوں نے بھی اٹھایا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ بورڈ میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا اور اسی لیے ہم نے نام اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور اسٹاپ لسٹ میں نام رکھ دیا، یعنی امیگریشن کی اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیا، وہ ملک سے آتے جاتے۔ ہاں تو اچھا یہ ٹھیک ہے، چلیں تو ویل اینڈ گڈ کہ آپ نے بورڈ میٹنگ میں نام آیا۔ اب یہ 3rd سپلیمنٹری چلان جب جمع ہوگا جمعے کو، آج 16 مارچ ہے آئی تھنک، اور 18 مارچ جمعے کو جب یہ چلان جب جمع ہوگا تو اس وقت یہ ساتھ میں ایکیوزڈ نامینیٹ ہو جائیں گے اس ایف آئی آر کے اندر۔ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ سر۔ اب اسی ایف آئی آر کے اندر ایبسکاؤنڈر کی لسٹ میں جو کارپوریٹ ٹیکس آفس کو کام کے مطابق ایکسائڈ بیٹری کے مالکان بھی ہیں، فونکس بیٹری کے سینچری انڈسٹریز جو فونکس بیٹری ہے، میٹ پیک کے، یہ جو وہ بڑے پلیئرز ہیں، بڑے پلیئر جو ایبسکاؤنڈر کی لسٹ میں شامل ہیں، جنہوں نے آج تک اس مقدمے میں بیل نہیں لی، وہ ملک سے باہر آ بھی جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ جا بھی رہے، کھلا گھوم رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ان کی گرفتاری پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے وہ، کیونکہ وہ ہرارکی جو ہے وہ صرف اوپر تک ہی رہتی ہے، ان کی نیچے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف رزاق دینار اس میں سب سے چھوٹی مچھلی تھے؟
اس میں جو اس وقت سندھ کی جو بیٹری سیکٹر میں ہے وہ میرے خیال میں 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر ہے. اچھا سندھ میں بھی 5ویں یا 6ٹھے نمبر. پاکستان میں تو ظاہر ہے بہت ظاہر سی بات ہے بہت پیچھے ہوں گے. یعنی اس میں پاکستان میں جو نمبر 1 ہے ایکسائڈ بیٹری ہے, میکو ہے, آپ کہہ رہے ہیں میٹ پیک سندھ میک پیک ہے, ہاں بالکل, اور اس کے علاوہ 2-3 آپ مونیکس وغیرہ مونیکس ہیں, اور بھی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے نام شامل کیے جا رہے ہیں. ناظرین بڑے ہی انٹرسٹنگ پہلو ہے اس سلسلے میں. اس حوالے سے ہم مزید آپ کو اپڈیٹ دیتی رہیں گے جیسے ہی جو FBR جو کارپوریٹ ٹیکس آفس اپنا 3rd سپلیمنٹری چالان سبمٹ کرے گا تو ہم اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. آج کے لیے شکریہ.